السلام علیکم خواتین حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اگلا شعر اب ہم جس کے معنی کریں گے وہ ہے: بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے۔ ہجوم نا امیدی کا مطلب ہے بہت ساری ایسی حسرتیں جن کے پورے نہ ہونے سے انسان کے اندر نا امیدی کی کیفیت یا نا امیدی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاک میں مل جائے گی کا مطلب ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ لذت لطف کو کہتے ہیں، سعی کہتے ہیں کوشش کو۔ سعی بے حاصل کا مطلب ہوگا ایک ایسی کوشش جس سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اے نا امیدی کے ہجوم، نا امیدی کے طوفان، ذرا تھم جا۔ اب جو امید کا جو ایک برائے نام تسمہ لگا ہوا ہے وہ بھی کٹ نہ جائے، اور اسی کی وجہ سے ہم دن رات سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی سعی اور کوشش ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن بس ہماری دل لگی کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ اگر یہ سہارا بھی باقی نہ رہا اور امید کے پورے گھر پر اندھیرا چھا گیا تو اس کوشش میں جو دل لگی اور دلچسپی کا سامان ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو کوششیں کرتا ہے وہ ان کے پیچھے ایک امید ہی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی حیثیت کچھ ہی ہو، اور کوششوں میں کامیاب نہ بھی ہوں تو جب تک امید کا تھوڑا بہت سہارا باقی رہتا ہے کوششیں جاری رہتی ہیں، اور ان میں مصروفیت کے باعث انسان کو ایک طرح کا مزہ آتا رہتا ہے۔ لیکن اگر نا امیدی کا ایک طوفان ایک ہجوم کر کے آ جائے تو ظاہر ہے اس میں رہا سہارا بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ جو ہے وہ ایک مکمل مایوسی کی صورت میں نکلے گا، اور ساری یہ کوششیں ختم ہو جائیں گی کہ جن سے انسان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، یا دل لگا ہوا تھا، یوں کہہ لیجیے۔ اگلا شعر ہے: رنجے راہ کیوں کھینچیے واماندگی سے عشق ہے، اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے۔ رنج کہتے ہیں تکلیف کو، دکھ کو۔ راہ یہاں پر لکھا ہے، رنجے راہ مطلب ہے راستے کی تکلیفیں، اور واماندگی کہتے ہیں بہت ہی تھکے ہوئے کو، جس میں جان نہ ہو، سکت نہ ہو۔ اور کھینچیے کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم چلنے کی زحمت یا تکلیف کیوں برداشت کریں؟ واماندگی اور بیچارگی اور لاچاری اور بے بسی اور بے کسی کو ہمارے قدموں سے اس قدر عشق ہو گیا ہے کہ جو بھی قدم رکھتے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ ہمارے لیے واماندگی کے باعث چلنا غیر ممکن ہے۔ آسان شعر ہے تو اس کے خاص زیادہ مطالب ہو نہیں سکتے۔ آئیے اب اس کا شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، فتنہ شور قیامت کس کی آب و گل میں ہے۔ اب جلوہ زار آتش دوزخ، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دوزخ کی جو آگ ہے اس کا جلوہ ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہمارا دل ہے۔ اور فتنہ شور قیامت، یعنی جب قیامت کا شور، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا شور اٹھے گا، ہر طرف ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اور آب و گل کہتے ہیں، آب کہتے ہیں پانی کو، اور گل کہتے ہیں مٹی کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب عاشق سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا دل تو جہنم کی آگ بھڑکنے کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ تو عاشق جواب دیتا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بجا صحیح، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ شور قیامت کے فتنے سے کس کی سرشت لبریز ہے۔ یعنی وہ قرار یہ دے رہا ہے کہ اپنے محبوب سے کہ جناب جو شور قیامت ہے وہ تو صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی عادتوں کی وجہ سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عاشق کے دل میں ہمیشہ عشق کی آگ بھڑکتی رہتی ہے،
اور آتش دوزخ سے اس کی مناسبت کو مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر محبوب بھی تو اپنے ناز و انداز اور اشوا اور ادا کی بدولت قیامت کے فتنے سے کم نہیں ہوتے۔ اس غزل کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمام تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ ہم اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ شوریدہ کہتے ہیں باغی کو، اور طلسم پیچ و تاب یعنی جو طلسم ہے اس کا پیچ و تاب یعنی پیچ کھانا، غصے میں آنا، بے تابی میں ہونا، ہر لمحے بے قراری میں ہونا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو غالب کا جو دل ہے وہ پیچ و تاب کا ایک جادو ہے، ایک طلسم ہے، جس میں ہر وقت ایک بے تابی اور ایک بے قراری جو ہے وہ موجزن رہتی ہے۔ تو محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اسی دل میں تیری تمنا اور آرزو بھی رہتی ہے، تو مجھ پر نہ صحیح اپنی تمنا پر تو رحم کر، اور دیکھ کے کن مشکلات میں پڑی ہوئی ہے، تو ہی اسے ان مشکلات سے چھڑا سکتا ہے۔ اب شاعروں نے حسن طلب کے عجیب و غریب پہلو پیدا کیے ہیں، انہی میں سے سمجھ لیجیے کہ غالب کا ایک شعر ہے۔ ہمیں حضرت امیر مینائی کا بھی ایک شعر اسی نوعیت کا یاد آ رہا ہے کہ دل آپ کا کہ دل میں جو کچھ ہے سب آپ کا، دل لیجئے مگر میرے ارماں نکال کے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کا دوسرا حصہ تھا جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس طرح یہ غزل اب مکمل ہو گئی۔ آپ سے عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارے دوست بہت دنوں سے ہم سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہم ساتھ ساتھ کسی اور شاعر کا کلام بھی، اور خاص طور پر حضرت علامہ اقبال کا کلام بھی شامل کرتے جائیں، تو وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو اب یوں ہوگا کہ ہفتے میں ہم 2-3 دن غالب پر بات کریں گے اور 2-3 دن انشاءاللہ علامہ اقبال پر بات کریں گے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔